دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو صوفی عمر راز کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زرخیز زمین بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر ہم ناشکرے ہیں اور ہم کسی بھی زاویے سے بات کرتے ہیں تو خوش نصیبی ہی خوش نصیبی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان میں عظیم بلند و بالا پہاڑ، سرسبز و شاداب جنگل، زرخیز زمین، اناج، گندم، چاول، علم و ادب، فن موسیقی، مصوری، نقاشی، فلم، ڈرامہ، افسانہ، جامعات، ادارے، اسلامی درسگاہیں، اولیاء اعظام اور اس کے علاوہ بے شمار زاویوں سے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کمی ہے تو وہ ہے خلوص نیت کی، اخلاق کی، تعریف و توصیف کی، فن و ادب کی سرپرستی و سربلندی کی اور اپنے فن کو آگے لے کر جانے کی اور اسے تعاون کرنے کی۔ 1980 تک پاکستان میں خط نستعلیق کی بادشاہت تھی۔ آپ کسی بھی اخبار، رسالہ، اشتہار، کتاب، در و دیوار، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹیز، تمام جگہوں پر خط نستعلیق لاہوری ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا معیار بھی لاجواب تھا۔ اس کے بڑے بڑے اساتذہ کرام بھی پاکستان میں پیدا انہوں نے جنم لیا، مگر اس کے علاوہ مزید خطوط پر وہ مہارت نہ پا سکے جن میں خط ثلث، خط نسخ، خط دیوانی، خط رقعہ، شکستہ وغیرہ شامل ہیں۔ خط ثلث دین اسلام کا نمائندہ خط ہے۔ اس خط میں لکھی تحریر کو عام سا شخص بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی قرآنی آیات یا کوئی روایت شریفہ لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے خطاطوں نے مزید اسلامی خطوط پر خصوصی توجہ دینا شروع کی اور نام بھی کمایا۔ اب ہم ایک ایسے نوجوان خطاط کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فقط 28 سال کی عمر میں اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا، اور وہ اپنی شمع کی روشنی سے مزید نوجوانوں کی زندگی کو روشن کر رہے ہیں اور اپنے فن کو اجاگر کر رہے ہیں۔ 25 فروری 1992 کو پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام عثمان غنی رکھا گیا۔ یوں تو عثمان طٰہٰ صاحب عالم اسلام کے ایک معتبر خطاط ہیں جو عرب ہیں، مگر یہ عثمان غنی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بچپن ہی سے خطاطی آپ نے سیکھی اور ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے لی۔ اس کے بعد آپ نے 2009 میں NCA لاہور میں 1 سالہ کورس میں داخلہ لیا، جہاں پاکستان کے نامور استاد جناب شوکت علی منہاج صاحب اور عرفان احمد قریشی صاحب نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو فن خطاطی کے اسرار و رموز سکھائے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا۔ اس کے بعد کافی وقت تک آپ استاد غلام حسین
صاحب سے تربیت و اصلاح لیتے رہے ہیں۔ آپ کو یوں ہی دن رات دن گزرتا رہا اور آپ کے علم و فن خطاطی میں روزانہ اضافہ کرتے رہے۔ آپ نے بہت کام کیا اور اس کے بعد آپ نے کئی صوبائی ملکی نمائشوں اور مقابلہ جات میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور کئی انعام و اکرام کو اپنے نام کیا۔ آپ کو یہ فن ورثے میں ملا۔ آپ کے دادا جی 25 سال تک نوائے وقت میں خطاطی کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ کے دادا صاحب نے ہی آپ کو خطاطی کے اسرار و رموز سے واقف کروایا۔ اس وقت آپ خط ثلث نستعلیق کے ساتھ جملہ خطوط کے استاد ہیں اور روز بروز فن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب تک کئی ورکشاپس کی اور اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اداروں میں فن کی خدمت اور روایت کو نوجوانوں کی روح میں اتارنے کی شبانہ روز کوششیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایچسن کالج کے 2 کیمپس اور مختلف ادارے شامل ہیں۔ آپ اس وقت لاہور میں مقیم ہیں۔ آپ کی خطاطی میں دلکشی، خوبصورتی، جاذبیت، جمالیات سے بھرپور ہیں۔ خط ثلث میں بہت ہی دل آویز کمپوزیشن ترکیب بناتے ہیں۔ آپ خط ثلث میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کے رنگ اسکیم بہت خوبصورت ہیں جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو مسحور کرتی ہیں اور سکون عطا کرتی ہیں۔ اب تک آپ کے بہت سے شاگرد یہ فن سیکھ کر آگے سکھا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عثمان غنی صاحب کی زندگی، ان کے علم، فن، ادب، ان کی خطاطی اور ان کی یہی کاوشوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور انہیں یوں ہی فن خطاطی کی عظمت و بلندی میں اپنے فرائض سر انجام دینے کی مسلسل توانائی اور عزتیں عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی خوبصورت رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ مزید کن آرٹسٹوں کی زندگی پر ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل The World of Art by Sufi سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔